من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. محترم مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، گزشتہ کل اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ تک کی منتخب آیات کی تفسیر سے ہم فارغ ہو چکے تھے. انشاءاللہ آج کی اس میں اس کے آگے کے حصے کے منتخب آیات کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الانعام، اس کی شروعات اللہ رب العالمین نے اپنی متعدد صفات میں سے ایک بہت ہی اہم صفت خلق سے کی ہے. اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کی شروعات کی، اس کا نزول شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی آیت نازل ہوئی غار حرا میں، وہ کون سی آیت تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس میں اللہ رب العالمین کی متعدد صفات میں سے اللہ رب العالمین نے اس پہلی صفت کا انتخاب کیا، وہ تخلیق کی صفت ہے کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. کیونکہ یہ ایسی صفت ہے جسے کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، اگر ذرہ برابر بھی اس کے پاس انصاف کا مادہ باقی ہے تو یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خالق فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کے سب مخلوق ہیں. اگر انسان اس چیز پر صرف غور کرے کہ ہم جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ خالق ہے یا مخلوق، تو کسی بھی مخلوق کی عبادت نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق، صرف اللہ رب العالمین بھی خالق ہے. تو جب وہی خالق ہے، خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق وہی ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کی شروعات اسی اہم صفت سے کی، فرمایا للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی تمام تعلیمات ہے، جس رب نے، جس اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کی. الذی خلق السماوات والارض، یہ زمین اور یہ آسمان، اگر ہم اس کی تخلیق پر غور کریں تو ایک انسان کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہوگا. اس زمین کے سرے کو تلاشنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس زمین کا کنارہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ آسمان جو اپنے سر کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ستون ہمیں نظر نہیں آتی، اس کے باوجود بھی یہ آسمان ہمارے سر کے اوپر گر نہیں جاتا. آخر کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی خالق نہ ہو اور وہ ایسے ہی اسی طرح باقی ہو؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک نہیں 7 آسمان کی تخلیق کی ہے. دوسرے آسمان میں، تیسرے آسمان میں، چوتھے آسمان میں اللہ رب العالمین نے کیا کچھ رکھا ہے. آج تک پوری دنیا کے اندر کسی بھی سائنسداں کی، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی یہ طاقت نہیں ہوئی کہ وہ جا کر دوسرے آسمان میں جا سکے
اور دیکھ سکے کہ اللہ رب العالمین نے ان آسمانوں میں اپنی کون سی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں۔ تو ایک انسان چاہے اس کی تحقیق کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے بہت ہی معمولی قسم کی تحقیق سے اب تک وہ سرفراز ہو چکا، اس سے زیادہ ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا وہ انتہائی قلیل ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہے اس مخلوقات کی تمہارا بہت ہی تھوڑا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اللہ رب العالمین نے قسم کھایا ان چیزوں کی جن کو تم نے دیکھا ہے، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان چیزوں کی بھی کوئی تم نے دیکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن چیزوں کو انسانوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، باقی 6 زمینوں میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، ان کی کیا صفت ہے، کسی کو کچھ نہیں۔ باقی 6 آسمانوں میں کیا کچھ ہے، آج تک کسی کا یہ پاور نہیں ہوا کہ وہ پہلے آسمان کو چھید کر کے جائے دوسرے آسمان تک، اس وہاں جا کے دیکھے کہ اللہ رب العالمین اس آسمان میں کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے جب اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، یہاں تک کہ 7ویں آسمان کے اوپر تک کا سیر کر پہلے آسمان تک پہنچے، وہاں کے دربار کی طرف سے سوال ہوا کہ اے جبریل آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا اجازت ملی ہے اوپر آنے کی؟ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے رسول کو بلایا گیا ہے۔ جب اجازت ملی تب آسمان کا دروازہ کھولا گیا، تب اللہ کے رسول دوسرے آسمان تک پہنچے۔ اس طرح ہر آسمان کے اندر یہی معاملہ ہوا، اجازت ملنے کے بعد دروازہ کھولے جانے کے بعد اللہ کے رسول اس کے بعد والے آسمان تک پہنچ چکے ہیں۔ کیا کسی انسان کے پاس یہ پاور ہے کہ اس دروازے کو اپنی طرف سے کھول دے اور دوسرے آسمان تک پہنچ جائے؟ تو ان آسمانوں اور زمینوں کی تحقیق پر انسان غور کرتا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے کام یہ کام اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان آسمانوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کرنا تو بہت دور ہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے وجود کے عقلی دلائل ہیں۔ اس طرح کے دلائل سے قرآن مجید بڑا ہوا۔ اس سورے کی شروعات اللہ رب العالمین نے اسی عقلی دلیل کے ساتھ کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والی آیت میں ان لوگوں پر رد کیا ہے جو وحدت الوجود کے قائلین ہیں، جو کہتے ہیں کہ وجود صرف ایک ہے اور اس کے لیے دلیل کا پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کو بہادر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں سورہ انعام کی 3 آیت، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں تمہارے دلوں کے اندر کھٹکنے والی چیزوں کو جو زندگی ہے ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں اور ان چیزوں کو بھی جو ہماریاں ہیں، اور جو کچھ تم کماتے ہو ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے بارے میں بیان کیا کہ چاہے آسمانوں کے اندر ہو، چاہے زمینوں کے اندر ہو، چاہے علانیہ ہو یا سری ہو، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو۔ اہل بدعت اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے۔ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو ہر چیز کے اندر اللہ حضور کیے ہوئے نہ وہ دنیا کے اندر۔ یہ ایک کفریہ عقیدہ ہے۔ قطعاً اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ہر جگہ ہونے کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا اللہ مسلم کو بچا چکا،
یہ اللہ رب العالمین کے علم کے بارے میں ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، چاہے اس سے دی ہو. یہاں تک کہ انسان جو کچھ کماتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہے. اس آیت کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ یہ وحدت الوجود کی دلیل ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے. نہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم دی اور نہ صحابہ کرام اس تعلیم کی کام ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو زمین کے اندر سیر و تفریح کا حکم دیا، سیر کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کس مقصد سے؟ صرف تفریح کے مقصد سے نہیں. وَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اس زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، رسول کی رسالت کو جھٹلایا، اللہ پر ایمان نہ لائے، اتنی بے شمار اپنی دلائل موجود ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کیا. ان لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ جا کر زمین کی سیر کرو اور اپنے آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ رب العالمین چھٹلانے والوں کو کیا، انہیں کس طرح کے عذاب کے اندر اللہ رب العالمین نے مبتلا کیا ہے. تو زمین کی سیر ہوئی کا عبرت حاصل کرنے کے لیے اگر اس مقصد سے کوئی سیر کرتا ہے تو یہ مقصد بہت عظیم ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں شامل ہے. اس لیے کہ انسان کو زمین کی سیر کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عقیدے کا ایک اہم مسئلہ ذکر کیا ہے کہ بیماریوں سے شفا دینے کی طاقت اور قدرت فقط اور فقط اللہ رب العالمین کے پاس، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ بیماریوں سے کسی کو شفا دے سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ اگر تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، تو اس بیماری سے نجات دینے والی ذات فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی. جب اللہ رب العالمین ہی فقط شفا دینے والا ہے تو ہمیں شفا اللہ رب العالمین سے ہی طلب کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کسی دوسرے کو شفا دینے پر قادر تسلیم کرنا اللہ رب العالمین کی اس قدرت کے ساتھ شرک کرنا ہے اور اللہ رب العالمین اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے. یہ شرک ہے اور شرک کا گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر الشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بعض لوگ اشکال پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر شفا اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے تو پھر آپ تو ڈاکٹر کے پاس جانا اور علاج و معالجہ اختیار کرنا یہ اس عقیدے کے منافی نہیں ہے. توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ علاج معالجہ اور دوسرے اسباب کو اختیار نہ کریں، بلکہ توکل کا معنی یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھے کہ ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی. اگر اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی تو فائدہ ہوگا، تاثیر پیدا نہیں کی کوئی فائدہ نہیں. جیسے آنکھ کی صفت کیا ہے؟ چلانا. پانی کی صفت ڈبونا. یہ سبب اللہ تعالیٰ نے اگر تاثیر پیدا کی تو یہ اس کی صفت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا نہ کی اس کی صفت نہیں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں نے آگ کے اندر داخل کر دیا، اللہ رب العالمین نے اس صفت اس کے ساتھ کر دی، تاثیر پیدا نہیں کی، آگ کوئی نقصان نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے پانی کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اماں نے
پانی کے اندر ڈال دیا، لیکن وہ تاثیر اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کی، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ رب العالمین ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے۔ تو ایک انسان اسباب بھی اختیار کرے، ساتھ میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس سبب کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے، علاج ضرورت کا، لیکن ساتھ میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس علاج کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی تو فائدہ دیں گے یہ دوا، اور اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا نہیں کی تو یہ دوا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ہے توکل کا طریقہ۔ تو جب یہ پتہ ہمیں چل گیا کہ تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تاثیر کی بنا پر ہی وہ فائدے مند یا نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں ہمیں اللہ رب العالمین کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرنی چاہیے، ساتھ میں اسباب کو اختیار کرنا۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس ایک اونٹنی ہے، تو اسے کھلا چھوڑ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، یا پہلے باندھو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ پہلے اسے باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو یہ ہے توکل کا معنی۔ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ علاج چھوڑ دیں اور کہیں کہ اللہ رب العالمین پر میں بھروسہ کروں۔ اگر کوئی شخص بچے کی بڑی خواہش ہو اور شادی نہ کرے تو کہے کہ اللہ پر میرا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی اولاد چاہے تو دے سکتا ہے، تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہو چکا ہے۔ تو بغیر سبب اختیار کے لیے اگر کوئی کہے کہ یہ میرا توکل ہے تو حقیقت میں اس نے توکل کو سمجھائی۔ سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ اللہ کے رسول نے اسباب کو اختیار اور ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن ان اسباب کے اوپر ہی پورا ڈیپینڈ ہو جانا اور انہی کو شامل یہ بھی اپنی دے۔ اس لیے اب ان اسباب کو اختیار کریں گے جن کی اجازت شریعت کی طرف سے ملی، اور ایسی چیزیں جن کو لوگوں نے سبب سمجھ لیا حالانکہ کہیں سے وہ سبب نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار پڑا اور اس کو کہا گیا کہ ایک تعویذ لو اور ہاتھ میں باندھ دو جس سے تمہیں شفا مل جائے، یہ سبب وہ سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس میں صرف سبب سمجھتا ہوں، اور شفا دینے والی ذات اللہ کو سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے تعبیر پیدا کی، تعبیر میں شفا ملی، تعبیر پیدا کی شفا نہیں ملی، کیا کہا جائے گا؟ اس کا یہ عقیدہ درست ہے؟ یہ عقیدہ درست نہیں، کیونکہ یہ سبب نہیں ہے، یہ وہابی سبب ہے۔ تو جو اسباب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں، کچھ اسباب یقینی ہیں، کچھ اسباب ظن غالب والے ہیں، اور کچھ اسباب وہمی ہیں۔ یقینی سبب جیسے بچے کی کسی کو خواہش ہو تو شادی کرنا ایک یقینی سبب ہے، اس سبب کے حاصل کیے بغیر ممکن نہیں کہ بچہ اسے حاصل ہو جائے۔ کوئی بھوکا ہے، کھانا کھائے، بھوک ملے، پیاسا ہے، پانی پیے، اس کی پیاس ختم ہوگی۔ اب اگر کوئی پیاسا ہے، پانی نہیں پی رہا ہو، کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے، ایسے ہی پیاس ختم ہو جائے، تو کیا کہا جائے گا؟ ان یقینی اسباب کو چھوڑنا توکل کے خلاف ہے۔ اور کچھ اسباب ہے ظن غالب والے، جیسے علاج و معالجے کا جو طریقہ ہے ڈاکٹروں کے پاس، تو یہ اسباب اختیار کرنا توکل ہے، ان اسباب کو چھوڑنا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان اسباب کو اختیار کیا، اور کچھ اسباب ہیں وہ اپنی، نہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر مشورہ دے گا ان اسباب کو اختیار کرنے کا، اور نہ اللہ اور اس کے رسول نے ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ تعویذ کرنا۔ تو یہ وہ بھی سبب ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ہم بیمار پڑے
تو اللہ رب العالمین سے بھی شفا طلب کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدے کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بھی غیب کا علم ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے رسول آپ کہہ دیں لوگوں کو کہ میں غیب نہیں جانتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا لوگوں کے درمیان اعلان کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں میں علم نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بات کیا کہا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی جتنی کنجیاں ہیں سب اللہ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ غیب کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو خشکی کے اوپر ہے، جو دریاؤں کے اندر ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین علم رکھتے ہیں، ہر چیز کا اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ ہمارے پروردگار کا علم ہے جس کا مقابلہ کوئی مخلوق نہیں سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اگر درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے۔ دنیا کے اندر کتنے پتے ہوں گے؟ دنیا چھوڑ دیں، آپ کے اس نظام آباد کے اندر کتنے درخت ہے؟ کوئی بھی سکتا ہے؟ کسی مخلوق کے بس کی بات ہے؟ ان درختوں میں کتنے پتے ہوں گے؟ پورے انڈیا میں دنیا میں کتنے درخت ہوں گے؟ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسانوں کو بھی نہیں پاتے تو درختوں کی بس نہیں۔ اللہ رب العالمین کا علم دیکھیں، کیا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے کسی درخت سے تو اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہوگا۔ تقدیر کے جو 4 ارکان ہیں تقدیر پر ایمان لانے کے، پہلا رکن کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو تقدیر کا منکر ہے، اس کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے۔ اور تقدیر پر اگر کسی کا ایمان نہ ہو، اگر پوری دنیا کا مالک ہو جائے اور پوری دنیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تب بھی اللہ رب العالمین اس کا کوئی عمل قبول کرنے والا نہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر پہلی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر پوری دنیا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، اگر وہ کوئی پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تقدیر پر ایمان نہ ہو تو اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا فتنہ اس امت کے اندر جو ظاہر ہوا وہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی ظاہر ہو چکا تھا۔ وہ کون سا فتنہ تھا؟ کسی تقدیر کے انکار کا فتنہ تھا۔ کیا کہا تھا ایک منکرین تقدیر نے؟ انہوں نے کہا تھا ان الامر عروض اللہ قدر، جیسے کہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث کے اندر بیان ہوا کہ کسی چیز کے واقع ہو جانے کے بعد اللہ کو علم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پہلے سے نہیں جانتا۔ نعوذ باللہ، یہ تقدیر کا انکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صفت کے بارے میں ایک دو آیتیں نہیں قرآن کے اندر یہ شمار آیتیں نازل اور اس تفصیل کے ساتھ نازل کی ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ جیسے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ زمین کے اوپر ہو، خشکی کے اوپر ہو، دریاؤں کے اندر ہو، ہر چیز کا اللہ رب العالمین علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی درخت سے پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ایک اہم سبق انسانوں کو دیا
ایک قصہ ایک جلیل القدر نبی کا بیان کریں. وہ سبب کیا ہے کہ اگر حقیقت میں کوئی حق کی تلاش میں ہو تو اللہ رب العالمین اسے حق کی راہ دکھا دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بے شمار علماء ہیں، کچھ علماء اس طرح کہتے ہیں، کچھ علماء اس طرح کہتے ہیں، کچھ علماء اس طرح کہتے ہیں. ہم کن کی مانیں؟ ان کے لیے جواب ہے کہ حقیقت میں اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ کی جنت مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، صحیح دین جو ہوگا اس کو مجھے فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اسے قبول کرنا ہے. چاہے 40 سال 50 سال کی زندگی ہماری کسی بھی طرح گزر چکی ہو، کسی ایک چیز کو ہم اسلام مانتے ہوئے گزار چکے ہیں، پتا چلے کہ یہ خلاف تھا اور اس کو کر ہوگا اور اس کو حق ہوگا. اگر یہ جذبہ کسی انسان کے پاس ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو حق کے راستے پر لگا دیتا ہے اور ان کے لیے حق کی پہچان کو آسان کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہے. حق کی تلاش میں ہے، اللہ رب العالمین کو تلاش کریں کہ کون تمہارا پروردگار ہو سکتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ابھی تک اللہ رب العالمین کی پہچان نہیں ہوئی ہے، لیکن اپنے والد کو، اپنے قوم کے لوگوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بت تو اعلان نہیں ہوتی، ان کے پاس وہ صفت نہیں کہ یہ ہم اللہ ہیں، ان کو اپنا معبود بنائیں. اتنی اراک وقومک فی ضلال مبین. ابا جان، میں آپ کو اور آپ کے قوم کے لوگوں کو واضح گمراہی میں دیکھا ہوں. آپ کی وطن وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. رات بھی دیکھا ستاروں کو کہ یہ ستارے کیوں بڑے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. لیکن جب یہ ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. جب روشن چاند کو دیکھا کہا کہ ہاں یہ بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ لوگ حشر ہوا جو ستاروں کے ساتھ ہوا تھا، کہا کہ نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا. پھر جب سورج کو دیکھا تو یہی کیفیت پیدا ہوئی. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ سب شرک کے راستے ہیں جو تم نے اختیار کیا ہوا اور میں اس شرک سے بری. اس طرح اللہ رب العالمین کی تلاش و جستجو میں لگے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی. تو یہ انسان جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے اس کے لیے حق کی معرفت کوئی مشکل چیز نہیں ہے. کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اس فلاں بابے کے مزار پر اتنا دے دو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، یہ جنتی دروازہ ہے، اتنا پیسہ دو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو انسان اگر حقیقت میں عقل کا تھوڑا سا استعمال کر لے تو اسے پتہ چل جائے گا، نہیں چل جائے گا کہ یہ شریعت نہیں ہو سکتی، یہ دین نہیں ہو سکتی. آپ جائیں اجمیر شریف اور اس طرح کے مزاروں پر کیا کچھ ہوا. اگر انسان اپنے عقل کا استعمال کرے، حق کی تلاش میں ہو تو کیا کبھی قبول کر سکتا ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ شریعت، یہ دین ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینے کے اندر بہت سارے لوگ مختلف ممالک سے آتے تھے جو خصوصاً قبروں کے پیچھے اسی میں گزارتے تھے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی تاریخ ان کے سامنے بیان کی گئی اور ان حقائق کو ان کو دکھایا گیا
تو کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو کر ہمارے سامنے انہوں نے توبہ کیا جو قبروں میں انہوں نے اپنی حقیقت بیان کرنی شروع کی کہ ہم جب یہ موسم ختم ہوتا ہے اس تو جب یہ موسم ختم ہوتا ہے تو اتنے پیسے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ پیسے گننے کے لیے لوگوں کو ہمیں کرائے پر لینا پڑتا ہے. یہ پیسے کن کے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے. دین کے نام پر ڈالے گئے کہ ہمیں جنت ملے گی. کیا حقیقت میں یہ اسلام ہے؟ یہاں تک کہ بہت سارے قبر ایسے پائے جاتے ہیں، بازار ایسے پائے جاتا ہے، آپ نزدیک میں پتا چلے گا کہ یہاں پہ کوئی بازار نہیں، ایسے ہی جھوٹ کو کسی نے پرچار کر دیا فلاں بازار کا بازار. تو اس طرح اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں. اگر حق کی تلاش ہو تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ کوئی حقیقت میں کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، خالص اوریجنل اسلام انہیں سکھا رہا ہے اور کون دین کے نام پر انہیں لوٹ رہا ہے. اگر انسان کے پاس یہ تلاش اور جستجو ہو تو اللہ رب العالمین حق کی پہچان اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ایک دو کر کے 25 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ. اس طرح کر کے اللہ رب العالمین نے 25 انبیاء کا نام لیا لگاتار 2 آیتوں کے اندر. یہ قرآن کی وہ جگہ ہے جہاں پر اکٹھے ایک جگہ پر بہت سارے انبیاء کا نام آپ کو مل جائے گا. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 25. اور ان 25 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں آخر میں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ انبیاء کرام بھی نا اگر شرک کرے اللہ کے ساتھ تو ان کے بھی تمام کے تمام اعمال جنت ہو جائیں گے. ایک تو نہیں 25 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ خود ناصر کیا اور کہا کہ یہ انبیاء بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کرے تو بچیں گے نہیں. اللہ رب العالمین ان کا مقام و مرتبہ دے کر انہیں چھوڑ نہیں دیں گے. ان کے بھی تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ شرک کتنا خطرناک ظلم ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کے آغاز سے بھی دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی تعلیم دی کہ دوسرے کے معبودوں کو گالی گلوچ نہ کرو، بھلا نہ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ وہ بھی اللہ رب العالمین کو گالی دیں گے، تم سبب بنو گے اللہ رب العالمین کو گالی دیں گے. اسلام نے دوسرے کے معبودوں کو گالی گلوچ کرنے سے منع کیا، ان کو معافی کہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کو جا کے گالی دو اور ان کو اس طرح ان کے دل آسانی کرو. کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کو شرک سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف آ جائے، جہنم کا راستہ چھوڑ کر جنت کا راستہ اختیار کریں. اس لیے یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی توحید سے دور ہیں، شرک کے اندھیروں کے اندر گرفتار ہیں، یہ رحم و کرم کے محتاج ہے اور مستحق ہے. اب غور کریں کہ جہنم کی آگ کے اندر جس آگ کو ایک انسان ایک لمحے کے لیے بھی سوچ نہیں سکتا برداشت کرنا، ایک کفار و مشرکین ہمیشہ اسی آگ میں چلیں گے. تو جن کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے وہ آپ کے رحم و کرم کے محتاج نہیں ہے. کسی بھی طرح اگر ان کو اس آگ سے ہم بچا سکیں تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی. اس لیے اس اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں.
یہ کفار و مشرکین اللہ کے رسول کو تکلیفیں دیتے تھے، سب کچھ برداشت کرتے تھے، بس ایک خواہش ہوگی کسی نشر سے کسی طرح ایک بندہ وہ جہنم کے آگ سے بچ جائے اور جنت کا اس میں ملتا ہے. تو یہ اہل شرک اہل کفر ہمارے رحم و کرم کے محتاج ہیں کہ کسی بھی طرح رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان کو ہم اسلام کی دعوت دیں، اس شرک کے دلدل سے ان کو باہر نکالیں. اگر آپ ان کو طعنہ دیں گے، ان کے معبودوں کو گالی دیں گے، تو وہ مزید ڈھیر بن جائیں گے. دعوت قبول کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اللہ رب العالمین کو گالی دیں گے اور اس کے سبب ہم بنیں گے. اس لیے دعوت کا اصول سکھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی کہ غیر مسلموں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالی گلوچ نہ کرو. اور اس سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو دوبارہ دہرایا ہے. یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے، اکثر آپ جمعہ کے خطبوں میں اور جلسوں میں اس آیت کو سنتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك وانا اول المسلمين. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہر طرح کی عبادتوں کا مستحق فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے کسی طرح کی ادنا سی عبادت بھی جائز نہیں ہے. یہی وہ عمل ہے جسے اللہ رب العالمین نے شرک کہا ہے، اور شرک کبھی بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا. اس کے بعد سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے اہم احکام و مسائل کا بیان کیا ہے، اور اس کی شروعات کی ہے قرآن کریم یہ اصل وعظ اور نصیحت کا ذریعہ ہے اس درس کے ساتھ. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، اس اہم ذریعے کو چھوڑ کر دوسرے ذریعوں کے اندر بھٹک رہے ہوتے. کسی نے فضائل اعمال کو نصاب کے اندر شامل کیا ہوا ہے، کسی نے اور کسی چیز کو. اللہ رب العالمین نے کیا کہا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، درس دینا ہے، تو کس سے؟ قرآن سے درس دو. سورۃ الاعراف کی شروعات اللہ رب العالمین نے اسی سبب کے ساتھ کی. چنانچہ فرمایا کتاب ارسل الیک فلا تکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین. یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ کے اوپر، اس لیے یہ تنذر به، تاکہ اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں. اور وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن یہ کتاب مؤمنوں کے لیے نصیحت کی کتاب ہے. تو انسان کو اپنے مدعو کے سامنے قرآن اور سنت کے دلائل سے بات رکھنی چاہیے. لوگوں کے قصے کہانیاں سنا کر آپ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر بتا سکتے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ قصے کہانیاں بن کر سنائی جائے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. آپ چلے جائیں ان کی مجالس میں، مہینوں بھر رہیں، آپ کو قرآن کی کوئی آیت سنائی نہیں دے گی، کوئی حدیث سنائی نہیں دے گی. کیا سنیں گے آپ؟ فلاں بزرگوں نے دین نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں کے ساتھ یہ قصہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ قصہ ہوا. یہ قصے فیصد ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. ایک انسان اگر ذرہ برابر عقل میں استعمال کرے تو کہے گا کہ یہ غلط قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور کسی کو لوگوں نے دیکھ سکتے ہو. یہ اصول دعوت کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانا چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیم کرنا ہے. اللہ رب العالمین کے کلام کو ان کے سامنے پڑھ کر سناؤ، اور اس کا پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھ لو. تو یہ قرآن کی تفسیر کرنا، حدیث رسول کی تعلیم لوگوں کو دینا، یہ ہے دعوت کا خالص طریقہ.
اللہ رب العالمین ہمیں آخری سانس تک اسی اہم اصول معاملے پر قائم و دائم رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر لباس کے اہم اصول و ضوابط کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ سورے کی 26 آیت میں یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وريشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ اور پھر اس کے بعد 2 آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں لباس کی نعمت سے نوازا، اور اصل اس کے اندر حلت ہے۔ لباس کے اندر اصل کیا ہے؟ حلت ہے، یعنی ہر طرح کا لباس کیا ہے؟ حلال ہے اور مباح ہے، جائز ہے۔ کسی بھی لباس کے بارے میں سوال آپ کے ذہن میں آئے یہ لباس جائز ہے یا نہیں، تو جواب کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر بیان کیا کہ اصل ہے کہ وہ لباس لباس جائز ہے، سوائے چند شروط اور ضوابط کے جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا۔ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اصول و ضوابط کو آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کا لباس پہننا ہمارے لیے جائز ہے اور کس طرح کا لباس پہننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک اصول و ضوابط کو ذرا غور سے سنیے۔ پہلا ضابطہ ہے کہ وہ لباس کسی ایسی چیز سے نہ بنایا گیا ہو جو بناتے ہوئے نجس ہو اور حرام ہو۔ جیسے مردوں کے لیے ریشم سے بنایا ہوا لباس حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا بنا ہو۔ اگر ریشم سے بنا ہوا تو چونکہ اس کی اصل ہی کیا ہے ہمارے لیے مردوں کے حرام ہے، اس لیے وہ لباس اسی طرح اگر کتا، لومڑی، شیر، خنزیر اس طرح کے جانوروں کے چمڑے سے کوئی لباس تیار کیا جائے تو یہ لباس حرام ہے، کیونکہ اصل کیا ہے یہ نجس ہے۔ تو پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ لباس ہمارے لیے حرام ہے جس کی اصل حرام ہو یا نجس ہو۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ مردوں کا لباس عورتوں کے مشابہ نہ ہو اور عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو۔ اگر عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ ہے تو بھی جائز نہیں، مردوں کا لباس عورتوں کے مشابہ بھی جائز نہیں۔ جیسے کوئی مرد اگر برقع پہنے اس کو کیا کہا جائے گا؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور کوئی خاتون اگر پیر شرٹ اور ٹائی لگائے، ایسے بھی ٹائی کے بارے میں مختلف بھی ہے وہ، تو یہ مردوں کا لباس ہے، عورتوں کا لباس ہے۔ ایک انسان فوراً دیکھ کر ہی پتا کرے کہ عورت ہے یا مرد۔ مردوں کا لباس ہر قوم کے اندر، معاشرے کے اندر الگ ہے، عورتوں کا لباس ہے۔ اگر یہ ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ وہ لباس کفار و مشرکین، اہل بدعت و ضلالت اور فاسق و فاجر لوگوں کے مشابہ نہ ہو۔ وہ لباس کفار و مشرکین کے یا اہل بدعت و ضلالت کے یا فاسق و فاجر لوگوں کے مشابہ نہ ہو۔ کوئی انسان لباس رکھ رہا ہے غافل مشتاق کی طرح، اس کی تقلید میں ایک لباس اس نے پرچار ہو گیا کہ ہاں پتہ نہیں اسلام نے یہ لباس پہنا، فاسق و فاجر کی تقلید میں جو لباس انسان پہننے کا وہ اس کے لیے کیا ہے؟ حرام، جائز نہیں ہے۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ وہ لباس شہرت اور امتیاز کا باعث نہ ہو، اور یہ جو طریقے سے ہو سکتا ہے یا تو اس کی اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے
یا بہت ہی زیادہ ادنا کوالٹی کی وجہ سے، بلکہ ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے جو عام لباس سے وہ بنے. مثلا کوئی 1 کروڑ کا ایک کرتا سلے تو لوگ اس کی طرف ہمیشہ انگلی اٹھا کر دیکھیں گے یہ تو 1 کروڑ کا لباس پہن کے جا رہا ہے. یا کوئی اچھا خاصا گھرانے کا ہو مال اس کے پاس ہے لیکن پھٹا پرانا ایک دم 10 جگہوں سے پھٹا ہوگا، 1 سال پہلے آخری مرتبہ کھلا تھا اس کو اس کا گھر میں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس طرح میں توازن نہیں یہ شہرت کا سبب. اللہ کے رسول نے لباس الشہرت سے منع کیا تو دو طریقے سے انسان شہرت حاصل کر سکتا ہے، بہت ہی ادنا یا بہت ہی ادنا کی اجازت صرف اس صورت میں مل سکتی ہے کہ اگر اس شخص کے بارے میں قوم اور معاشرے میں معروف ہو کہ یہ مالدار آدمی ہے اور کوئی بھی فقیر ان کے پاس آ کر خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. اگر ایسا شخص ایک ادنا لباس پہنتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اور اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسے جس طرح کے مال و دولت سے نوازا ہے اسی طرح کا لباس وہ پہنے. اگر اللہ رب العالمین نے اچھا خاصا مال و دولت آپ کو دیا ہے تو اپنے اسٹیٹس کے حساب سے آپ نے بدلنا. ایک شخص اللہ کے رسول کے سامنے آیا پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی مال نہیں تم فقیر ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ مال کی بات پوچھ رہے ہیں، کسی طرح کے مال کی پوچھ نہیں. ہر طرح کا مال میرے پاس موجود، 2 لاکھ کی بات ہے میرے پاس موجود. اللہ کے رسول نے کہا تو اس کا اندر تمہاری عمر دکھائی جاتا ہے تو اس میں اس حالت میں ہو کہ لوگ تو ایسا دیکھ جائیں یہ فقیر ہے. اس طرح رہو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تم مالدار ہو، تاکہ لوگ تمہارے پاس آئیں تمہارے پاس ساتھ پھیلائے تم کو اس کو. تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ بہت مالدار ہے اور ہر ایک کو دین خود خرچ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی ان کے گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا. اگر ایسا بندہ معمولی لباس پہنے ہوئے ہو تو کوئی حل نہیں. عبد الرحمن بن انتہائی مالدار صحابی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کتنے مالدار تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی یہ مال میں سے وصیت کے طور پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے مالدار تھے اس زمانے میں کسی کے پاس 25 دینار اگر ہوگا تو اس معاشرے میں لوگوں نے صرف فلا سے ہوگی. اگر 25 دینار کسی کے پاس سونے کے لیے ہو جاتے تو عبد الرحمن کے عوف رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، انہوں نے وصیت کی کہ جتنے صحابہ کرام جنگ بدر کے شریک تھے سب کو میرے مال میں سے 400 دینار دیا. اب سوچے کہ ان کے مال کی مقدار کیا ہوگی. اتنے امیر تھے، ان کی بیویوں کو سونے جو ملے قرآن سے کہا جو سونے کو اتنا مال اللہ رب العالمین نے انہیں دیا، لیکن کیسے رہتے تھے؟ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باہر سے آئے اور نہ جانتا ہو کہ عبد الرحمن عوف تو اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھے رہتے، کوئی اندازہ نہیں کر پاتا کہ یہ آقا ہے یہ غلام. ایک دم سمپل ہے. اگر کوئی شخص اس طرح مالدار ہو تو ہر کوئی ان کے مال سے فائدہ ہوگا، کبھی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتا ہو. ایسا بندہ سمپل رہے تب آپ کا غلاموں کے ساتھ، لیکن پیسہ تو بہت ہے لیکن لگتا اس طرح ہے کہ لوگوں سے تو ایسا لباس کا رکھنا اس کے لیے درست نہیں ہے. جیسا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس طرح کا لباس لوگوں کو پتا چلے. 5واں ضابطہ یہ ہے کہ اسراف فضول خرچی کا باعث نہیں.
اگر کبر غرور کا یا اسراف اور فضول خرچی کا باعث ہے ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے. میں صرف آپ کو پوائنٹس بیان کر رہا ہوں، دلائل کو ذکر کرنے کی ابھی کوشش نہیں بہت نہیں ہے. چھٹا ضابطہ یہ ہے کہ لباس اس قدر باریک نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء دکھائی دیں. افسوس کی بات ہے کہ خواتین جن کو پردے میں ہونا چاہیے تھا، آج کل بازاروں میں ایسے باریک لباس سے وہ نظر آتی ہے کہ مردوں کا نکلنا جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، نظروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اس طرح کا لباس حرام میں جائز نہیں. اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کے اعضاء اور نشے و فراز ظاہر ہو جائے. ساتواں ضابطہ یہ ہے کہ لباس اس قدر تنگ نہ ہو کہ جسم کی ساخت اور بناوٹ ظاہر ہو جائے. اتنا تنگ لباس پہنتے ہیں کہ جسم کے نشے و فراز سب کچھ لباس کے اندر سے ظاہر ہو جائے. آٹھواں ضابطہ یہ ہے کہ وہ زعفران سے تیار کیے گئے نہ ہوں. زعفران جانتے ہیں نا، یہ والا جانتے ہیں، بہت سارے لوگ پہنتے ہیں غیر مسلم ہمارے یہاں. اس طرح کا لباس مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. نواں ضابطہ یہ ہے کہ اس لباس پر کسی ویروں کی تصویر نہ ہو. جیسے کتے کی تصویر ہے، بلی کی تصویر ہے، کسی انسان کی تصویر ہے، تو اس طرح زیروں کی تصویر ہے، چاہے وہ انسان ہو یا چاہے تو بڑے کوئی جانور ہو، ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے. 10واں ضابطہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے جو شعار ہیں ان کی علامت اس لباس پر نہ ہو. جیسے ترشول شعار ہے، سلیب ہے، عیسائیوں کا شعار ہے، تو اس طرح غیر مسلموں کو جو شعار ہے اس طرح کا لباس پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے. 11واں ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں اور دعائیں لکھی بھی نہ ہوں جن میں اللہ رب العالمین کا نام آتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا لباس پہنیں گے تو نیکی ملے گی، آپ اس کو پہن کر حمام نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، اس کو پہن کر سوئیں گے بھی. تو یہ جائز نہیں ہے کہ قرآن کی آیت لکھی ہو لباس کے اوپر، اللہ رب العالمین کا نام لکھا ہوا ہو، کوئی دعا لکھی ہوئی ہو. 12واں ضابطہ یہ ہے کہ مردوں کا لباس اس قدر لمبا نہ ہو کہ ٹخنے سے نیچے چلا جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہونے کے باوجود اچھے خاصے دیندار کو جو پچھوتا نمازی ہیں تو رشتوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس بیماری کے اندر مبتلا ہے. میرے بھائیوں، یہ گناہ بے لذت ہے. گناہ بے لذت جانتے ہیں نا، انسان گناہ کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ کچھ لذت حاصل ہو. یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس میں کوئی لذت بھی نہیں ملی، بس ایک فیشن کے طور پر ایک کبیرہ گناہ کو اچھا. کچھ لوگ اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ موڑ لیتے ہیں نماز کے وقت. تو یہ سمجھتا ہے کہ صرف نماز کے وقت حرام ہے، ایسے نماز سے نہیں کہتے حلال ہوگا. وہ 24 گھنٹے آپ کے لیے حرام ہے، نماز کے اندر بھی، نماز کے بعد بھی. اس کا فقط ایک حل ہے، درزی کے پاس جائیں اور وہ یہاں سے چھوڑا کرتے ہیں. آئندہ کبھی بھی سلوائے تو ٹخنے سے اوپر سلوائیں، چاہے عربی فراق ہو، چاہے آپ کا پائجامہ ہو یا پینٹ ہو، ٹخنے سے نیچے کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور سخت وعید آئی ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن میدان محشر میں جن لوگوں کی طرف نظر رحمت سے کہیں دیکھے گا ان میں سے ایک کون ہے جو ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنتے ہیں. تو یہ کل 12 ضابطے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو ایسا لباس حلال ہے.
اس کے علاوہ دوسرے جو لباس ہیں وہ حرام ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کو دیکھنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس گئے کیا کہا کہ ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ایک نبی کی فرمائش اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو کیا عام انسان اللہ رب العالمین کو دیکھ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ اللہ رب العالمین کی احسان کے ساتھ عبادت کرے تو قیامت کے دن جنت میں جو اسے سب سے بڑی نعمت حاصل ہو وہ نعمت ہوگی اللہ رب العالمین کا دیدار اسے حاصل ہو۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے، تمام جنتیوں کے لیے، چاہے وہ اعلیٰ درجے کے جنتی ہو یا ادنا درجے کے جنتی ہو۔ یہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار جنت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ تمام کے تمام جنتی اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن جنت میں دیکھیں گے۔ اور ایک نیا عقیدہ جسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے لانچ کیا ہے، جو گمراہ جماعتوں نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہوں گے وہ صرف اللہ کو دیکھیں گے، جو نیچے درجے کے جنتی ہوں گے وہ محروم رہیں گے۔ اعوذ باللہ من ذلک۔ یہ اہل سنت والجماعت اور ڈاکٹر صاحب نے اس عقیدے کو ایک جگہوں پر نہیں کئی جگہوں پر دہرایا۔ پرانا عقیدہ ہوتا ابھی جو ان کا دورہ ہوا تھا اسکول میں وہاں پر بھی اس چیز کو دہرایا۔ بعض لوگوں نے اور پیش کرتے ہوئے کہا کہ زبان شاید پتہ نہیں ہوگی ایسا مانتا کیا کہ گناہ جماعتوں کے اندر انہوں نے اس بات کا بات نہیں سنی۔ اتنا حاصل عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے دعا سے ہمیں بچائے جو شریعت کا علم نہیں رکھتے اس کے باوجود سکھانا چاہتے، اس لیے علم حاصل کرے علماء کے جنہوں نے منہج سلف کا علم حاصل کیا ہے تاکہ آپ صحیح عقیدے سے روشن ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنی ربوبیت کا عقیدہ بیان کیا کہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کا سننا ایک اہم عبادت ہے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنیں تاکہ تم پر رحم ہو۔ اس آیت سے لوگوں نے کیا استدلال کیا کہ امام کے پیچھے سننا واقعہ نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی، کیا کہا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو، اس آیت کا تقاضا یہ نہیں، بلکہ یہ کہا کہ جب امام کے پیچھے تم رہو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنیں۔ آپ لوگ کیا دکان کے اندر اپنے کام میں مشغول ہے، قرآن چالو کر دیا ہے، موبائل کے اندر تلاوت بھی چل رہی ہے، گفتگو مشغول ہے۔ اگر آپ کو گفتگو ہی کرنی ہے تو قرآن کو بند کریں، اگر قرآن کی تلاوت چل رہی ہے تو اسے غور سے سنیں۔ اس کا حق ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کو بغور سنیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی سورہ ہے سورۃ الانفال۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کا قصہ شروع میں بیان کیا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ
وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. یہاں سے اللہ رب العالمین نے کئی آیتیں نازل کی جن آیتوں میں سورہ تفسیر ہے. صحابہ کرام جب جا رہے تھے ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے تو ان کا ارادہ کیا تھا کہ ابو سفیان مال و متاع کے ساتھ مکہ واپس آ رہے ہیں تو کسی طرح یہ قافلہ ہمیں مل جائے اور یہ مال ہمارے ہاتھ آ جائے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو اور دشمنوں کے ساتھ مارا سکے. اسی چیز کی منظرکشی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اور یہاں سے تک آیت کو انشاءاللہ سیرت کے درس میں اس تفسیر کے سامنے رکھا جائے گا کہ غزوہ احد کی تفسیر کے سامنے پیش کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے معاشرے کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کو چاہے وہ نیک ہوں یا گنہگار ہوں سب کو ایک اہم تعلیم دی کہ دیکھو جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا حد درجہ گناہ بڑھ جانے کی وجہ سے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ عذاب صرف گناہگاروں کو ہونے ہیں بلکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں نیک لوگ بھی پستے ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً کہ ایسے فتنے سے عذاب سے بچو جو عذاب صرف ظالمین کو نہیں پکڑتا. ہر ایک اس کے زد میں آ جاتے ہیں ہر ایک اس کے شکار ہو جاتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آئے اس سے پہلے ہی اپنے سماج اور معاشرے سے اس گناہ کو ختم. جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گنہگاروں کو نصیحت کریں انہیں منع کریں. جب کسی قوم میں کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس گناہ کے کرنے والے کو خوف نہیں ہوتا. خوف بھی کو ہوتا ہے جو منع کرنے جائے ان کو خوف ہوتا ہے. جیسے سود کا معاملہ داڑھی کے حلق کرنے کا معاملہ اس قدر اس گناہ کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر لوگ مبتلا ہو چکے ہیں کہ کہنے والے کو ڈر لگتا ہے منع کرنے والے کو نصیحت کرنے والے کو ڈر لگتا ہے کیونکہ ان کی تعداد کافی کرتی. جو گناہ میں مبتلا ہے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کہنے والے کو ڈر لگتا. جب حالت ایسی پہنچ جائے کہ کوئی گناہ ہوگا یہاں تک کہ لوگ اسے گناہ بھی نہ سمجھتے کہ گناہ کسی نہ کرے. اللہ کے رسول نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہ جب پہلی بار انسان کوئی گناہ کرتا ہے اسے کس طرح لگتا ہے گویا کہ پہاڑ اپنے سر پر ڈالا ہوا پہاڑ کی طرح اسے محسوس ہوگا. جب کر ڈالتا ہے اس گناہ کو تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. دوسری بار جب اس گناہ کو کرے گا تو اس طرح اس کو نہیں ہوگی. کسی کی عادت نہ ہو جھوٹ کہنے کی تو کبھی اسے جھوٹ کرنا پڑے دیکھو اس کو نہیں کرنا ہے. لاکھ کوشش کر لے لیکن جھوٹ اس کی زبان سے نہیں کیونکہ عادت نہیں ہے. اور کسی کی عادت ہو چکی اور جھوٹ کہنے کی اس کے لیے سچ کرنا مشکل ہو جائے گا. اس سچ کو بھی کوشش کرے گا کہ تھوڑا سا جھوٹ ملاتے ہیں. تو یہ کیفیت ہوتی ہے یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہو اور اس کو اس طرح اڑا دو. جس طرح مکھی کو ناک سے اڑانا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہوتا اسی طرح اس گناہ کو کرتے ہوئے اسے کبھی خوف نہیں ہوتا. جو سود کے اندر لت ہو چکے ہیں جھوٹ غیبت کے اندر لت ہو چکے ہیں دوسروں کا مال ہڑپنے وہ اپنی مہارت سمجھتے ہیں. ابھی یہاں سے پہلے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ کسی بھائی نے اس سے پیسہ ادھار دیا ہے اور اب وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں دوں گا جو کرنا نہیں کرتا. وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی گرفت سے بچ جائے گا اور یہ زندگی اس کی ہمیشہ چلنے والی اسی طرح. اللہ رب العالمین کی گرفت سے نہیں کر سکتا. یہ مال کا معاملہ حقوق العباد کا معاملہ کبھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف آئے. تو یہ گناہ کی کیفیت ہے
اس لیے ایک انسان کو خصوص ایسے گناہوں سے دور رہنا چاہیے جو معاشرے کے اندر قابل ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے والے ہی مقدر کو بچنے والے معمولی نظام میں آئے، اس طرح کے گناہ سے بچیں گے۔ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو سبھی اس میں کسے کہ چاہے آپ نیک ہوں یا گنہگار ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ اگر کسی قوم میں استغفار کرنے والے موجود ہیں تو اللہ رب العالمین کا عذاب ایسے لوگوں پر نہیں آئے۔ اگر گاؤں کے اندر لوگ استغفار کر رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے لیکن گناہ جیسے ہی سرزد ہو اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ شیطان کے چکر میں پڑ کر فلاں گناہ مجھ سے ہو گیا، اب مستقبل میں گناہ نہیں کروں گا، توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر معاشرہ کوئی اس طرح لوگ استغفار کرنے والا تو اللہ رب العالمین کے عذاب کیسے معاشرے کرنے گا۔ وما كان الله ليعذب وانت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ استغفار کرنے والوں پر اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو آگے ایک دوسرے انداز میں بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتیں تمہارے اندر موجود ہیں، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ان نعمتوں کو بندوں سے چھین نہیں لیتا ہے۔ کسی کو بولنے کی نعمت دی ہے، دیکھنے کی نعمت دی ہے، سننے کی نعمت دی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ رزق کی نعمت دی ہوئی ہے، اچانک اللہ رب العالمین اس سے یہ نعمت چھین لیتی۔ کب اس طرح کی نعمتیں بندوں سے چھنتی ہیں؟ جب بندے خود اس کا سبب بنتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ جب تک کہ وہ ایک سبب نہ بن جائے تب تک اللہ رب العالمین ان کی یہ نعمتیں نہیں چھینتا۔ بندے خود سبب کرتے ہیں، ناشکری کرتے 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 اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پھر اپنی نعمتیں ان سے چھین لیتا۔ اس لیے نعمت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس پر شکریہ ادا کیا جائے وہ برقرار بھی رہتی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا۔ اگر شکریہ ادا کیا جائے نعمت برقرار بھی رہتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ناشکری کی جائے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو ختم بھی کر دیتا ہے اور ساتھ میں عذاب کے اندر لوگ ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم حکم کے ذریعے اس سورے کا اختتام کیا ہے، وہ ہے کہ پہلے شروع سے تبنی کے ذریعے اگر کسی کے ساتھ کوئی رشتہ قائم ہوتا تھا یا مواخات کے ذریعے کوئی رشتہ قائم ہوتا تھا تو ایک دوسرے کے میراث میں وہ حصہ پاتے۔ تبنی اور مواخات کیا ہے؟ کسی نے کسی کو گود لے لیا، گود لیا ہوا بچہ، یہ عملی جائز ہے اور بہت مبارک عمل ہے۔ شروع اسلام سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، لیکن شروع اسلام میں باضابطہ میراث میں سے حصہ دیا جاتا ہے اس طرح کے بچوں کو۔ اسی طرح مواخات کا رشتہ اللہ کے رسول نے جو قائم کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان، تو ایک دوسرے کے مال کے میراث پاتے تھے، یہ اصطلاح ہو۔ اس سورے کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے اس نظام کو منسوخ کرا کہ مستقبل میں آج سے اس نظام کے تحت کوئی ایک دوسرے کے نام میں والی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کہ جو اولو ہے، جو رشتہ دار ہے، خونی رشتہ جن کے ساتھ ہے، نسب کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، صرف یہی آپ کے مال میں حق رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ
جن کو آپ نے منہ بولا بیٹا قرار دیا ہے، منہ بولا بھائی قرار دیا ہے، تو یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن میراث میں سے حصہ نہیں پائے۔ تو یہ چند اہم احکام مسائل تھے جن کا تذکرہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے نور قائم بنائے۔ اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر آخری سانس تک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔